گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المبارک کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سید حجویر ایک بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں کوئی ایسا عمل کروں جس میں کرامن کاتبین بھی نہ ہو، میرے اور اللہ کے درمیان ہو، بس کر اہتمام حاضری کی تمنا کے لیے درود شرط ہے دل سے حاضری کے لیے کوئی نہ جاگ رہا ہو، ساری کائنات سوئی ہو اور آپ 2 زانو یا 4 زانو بیٹھ کے درود پاک پڑھیں، اور وہ درود پاک جب سرکار کی بارگاہ میں خود سرکار سن لیں تو سمجھیں حاضری ہو گئی، حاضری ہو گئی۔ مطلوب جب طلب پیدا ہوتی ہے یا تو طلب والا اپنی طلب کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور اگر طلب میں بڑا زور ہو تو پھر وہی آ جاتا ہے جس کی طلب ہوتی ہے۔ یا تو سرکار بلا لیتے ہیں یا خواب میں آ جاتے ہیں، لیکن درود شرط ہے دل سے کہ اس وقت دل میں کوئی خیال نہ ہو اور دنیا ساری سوئی ہو، بس آپ جاگ رہے ہیں۔ اور یہ تہجد کا وقت ہے، ایک خاص لمحہ ہے، اللہ ہم سب کو یہ عطا فرمائے۔ اور آج کا موضوع جو کشف المعجوب میں داتا صاحب نے لیا ہے، جمع محبت الہی، داتا صاحب نے گر دیے ہیں کہ ساری طاقت جمع کر کے پھر محبت الہی میں صرف کرو تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور آپ جمع ہو جاؤ گے۔ ہمیں جمع ہونے کا طریقہ بتایا کشف المعجوب میں، تھوڑا سا میلاد پاک تو تھوڑا نہیں کہنا چاہیے، ساری کائنات میلاد مناتی ہے، کیونکہ آپ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے۔ مچھلیاں، چونٹیاں، جانور، ہر چیز میلاد مناتا ہے، ہر چیز۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حضور۔
ہمارے آج ساری نور کی بات ہوگی، جمع محبت الہی. اگر ہم اس نور کے ساتھ خود کو جمع کر لیں تو سید حجویر فرماتے ہیں ہم نے رب کے ساتھ اپنے آپ کو جمع کر لیا. جمع محبت الہی آج کا موضوع ہے ہمارا. جمع ہم نے کس کے ساتھ ہونا ہے؟ یہ ٹپ دیتے جائیں گے سید حجویر، آپ لیتے جانا. پیچھے کے کھڑکیاں دروازے بند کر دیں. جب ہم کائنات نہیں تھے یہ کائنات تب بھی چل رہی تھی، ہم چلے جائیں گے یہ کائنات تب بھی چلتی رہے گی. اپنا حصہ سمیٹ لیں، یہاں بیٹھ جائیں، حصہ سمیٹ لیں. یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا. سید حجویر کے آستانے پہ ایک لمحہ بیٹھ جانا 100 سال کی ایسی عبادت جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، اس سے بہتر ہے، اس سے بہتر ہے. یہ حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے میرے مرید درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات، رب لم یدل، مالک و مولا، خالق و الہ، پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی جائے وہ اپنے کرم سے قبول فرماتا ہے. درود حجویریہ، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اس سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی، درود تاج، درود خضری، درود غوثیہ سنا ہوگا. درود ابراہیمی یہ ہم نے یہاں پرنٹ کروایا، اس کے کارڈ ہیں، یہ درس کے بعد آپ کو تقسیم کیے جائیں گے. سید حجویر نے اس درود پاک کے ایک حصے کو ابتدا میں اور ایک حصے کو انتہا میں لکھ کر اپنے مریدین کو، امت مصطفی کو یہ پیغام دیا کہ درود پاک کے بغیر کوئی کام نہ شروع کرنا. درود پاک کے بغیر اگر کوئی کام شروع کیا جائے زمین و آسمان کے درمیان لٹکا رہتا ہے، یہاں اٹکا رہتا ہے. آقا نامدار، مدنی تاجدار، تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم و آدم، ہادی السبل، خیر الرسول، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمان خوشبودار ہے، فرمان ذی وقار ہے. آپ نے فرمایا جو صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی. جو 100 بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا 30 دنیا میں، 70 آخرت میں. جو 1000 بار پڑھے گا جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا آقا کریم کے کندھے سے چھو جائے گا، چھو جائے گا. اللہ کرے ہم سب کے کندھے چھو جائیں، ہم سب کے. جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں ہے جیسی خوشبو مصطفیٰ کریم کے کندھے میں ہے. درود حجویریہ کے کارڈ اس کے بعد تقسیم ہوں گے. تقریباً 300 درس اس میں جو کم و بیش ہونے والے ہیں، اس کے ایڈریس، اس کی ویب سائٹس وغیرہ سب اس کی ایڈریس لکھے ہوئے ہیں. آج جس کو یہ کارڈ ملے گا وہ اس نمبر پہ اپنا نمبر سینڈ کر دے تو اس کو روز انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی میسج ملتا رہے گا. عید میلاد النبی کے حوالے سے، کشف المحجوب کے حوالے سے. آج کا خوبصورت میسج تھا، کسی کو آیا ہوگا کہ عید میلاد النبی کے موقع پر ایک دوسرے کو تحائف دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں، کیونکہ آپ نے تحائف کا حکم دیا. کچھ بھی دے دیں کسی کو، 12 ربیع الاول جیسے عید کو تحائف دیتے ہیں نا، اسی طرح عید میلاد النبی کو ایک دوسرے کو تحائف دے کے حضور پاک سے محبت کا اظہار کریں. اور پھر دوسرا قول یہ تھا کہ درود پاک کی کثرت کر کے حضور پاک سے محبت کا اظہار کثرت کر کے. یہ عید میلاد النبی کے میسج پہنچ چکے ہیں جن کے پاس ہمارے نمبر ہیں. اس پہ جو نمبر ہے اس نمبر پہ اپنا نمبر جب آپ سینڈ کر دیں گے تو آپ حجویرینز کی لسٹ میں آ جائیں گے. یہ درود پاک کے بعد درس کے بعد آپ کو درود پاک ملے گا. یہ درود پاک، درود حجویریہ جو داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، نیچے اس کا ترجمہ ہے. اور یہ جو فضیلت میں نے بیان کیا یہ ہر درود پاک کیا، ہر درود پاک کیا. انٹرنیٹ، کشف ٹی وی، ساری دنیا میں یہ درس جاتے ہیں، ساری دنیا میں کم و بیش. انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 1 نومبر 2020 3 ربیع النور 1441 ہجری جمعہ مبارک. نور والا مہینہ مبارک، نور والا مہینہ مبارک. اور آج میرے نسبتی والد علامہ طالب حسین شاہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ کا 16واں عرس ہے. آج گاڑی کا انتظام ہے، جائے گی.
عبدالخالق سے رابطہ کر لیں، جو لوگ گاڑی پہ یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں، وہ گاڑی انشاءاللہ تعالیٰ آج یہ بالکل کانے کے قریب ہے پیچھے، تو وہاں جائے گی۔ آج کا درس ان کے اسال کے لیے، نسبتی والد صاحب کے لیے، اور جمعہ کا درس ہے۔ ان کا نام طالب حسین تھا، لیکن ان کے مرشد کا نام محمد موسیٰ صدیقی تھا۔ فنافی شیخ تھے، اپنا نام ہی چھوڑ دیا، ساری زندگی علامہ صدیقی گیلانی کہلوائے۔ پیر مکی کے خطیب تھے۔ جمعرات کا درس یہاں 40 سال سے الحمدللہ ان کے ساتھ ہی ایک وابستگی تھی۔ بچپن سے انہوں نے کشف الباجوب پڑھا دی اور قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھا دیا۔ یہ انہی کا فیض ہے۔ ماں باپ ولی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جڑ جاؤ تو فیض یاب ہو جاؤ، فیض یاب ہو جاؤ گے۔ اور نور مصطفیٰ کی تھوڑی سی بات پھر، اور آج درس نمبر ہمارا 298 جس کا موضوع جمع محبت الہی۔ بولیں جی، جمع محبت الہی۔ آج ہم نے پوری کوشش کیا کرنی ہے؟ محبت الہی سے جمع ہونے کی۔ اور یاد رکھیں، محبت الہی اور محبت مصطفیٰ ایک ہی محبت ہے۔ حضرت ابو سعید کے بارے میں آتا، حضرت سید حجویر کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، ایک دن ان کو نبی پاک کی زیارت ہوئی۔ وہ اللہ کی ذات میں ہر وقت گم اور فنا رہتے تھے۔ جب حضور کی زیارت ہوئی، بھاگے گئے، قدم بوسی کی، ہاتھ چومے، فرمایا یا رسول اللہ، گم رہا ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے جلووں میں، تو آپ سے محبت کا اظہار نہ کر پایا۔ فرمایا رسول کریم نے کہ ابو سعید، اللہ کی محبت ہماری محبت ہی ہے۔ گم رہا، جذب میرا ہوش ہی نہیں رہی، ساری زندگی جمع رہا اس کے جلووں میں، اس کے جلووں میں۔ تو حضور پاک نے فرمایا ابو سعید، اس کی محبت ہماری محبت تو ہے، ہماری محبت تو ہے، اور محبت الہی محبت رسول ہے، اور محبت رسول محبت الہی ہے۔ اس نور میں سے اللہ آپ کو حصہ عطا فرمائے۔ نور والا مہینہ آپ کو مبارک ہو۔ تھوڑی سی نور کی بات، اس نور کو پکڑ لیں۔ یہ نور جب دل میں پیدا ہو جائے گا، کیسے ہوتا ہے؟ درود پاک سے ہوتا ہے۔ جب یہ نور دل میں پیدا ہو جائے گا تو پھر ساری کائنات کا بغض و کینہ نکل جائے گا۔ جب ساری کائنات کا بغض و کینہ دل سے نکل جائے گا تو دل کیا ہو جائے گا؟ دل اللہ کا عرش ہو جائے گا، دل اللہ کا عرش ہو جائے گا۔ اور ساری زندگی اپنے نام کو چھپا کے رکھا، مرشد کے نام کو ظاہر کیا، علامہ صدیقی، تو ان کا شعر ہے اللہ کے ساتھ جوڑنے کا، دل لگا اس سے صدیقی جو ہے ذات لازوال۔ جمع ہو جا اس سے، دل لگا لے اس سے۔ دل کیسے لگتا ہے؟ نماز کی پابندی کر، سچ بول، نگاہ نیچے رکھ، فلم ڈرامے گانے باجے لاب و لاب سے چھوڑ کے بس اپنی دھیان ادھر کر لے، تو کیا ہے؟ دل لگا اس سے صدیقی جو ہے ذات لازوال، اس جہاں کی لذت فانی کے اوپر خاک ڈال۔ یہ فانی لذت ہے، اس جہاں کی لذت فانی کے اوپر خاک ڈال۔ اس نور کو پکڑ لیں، یہ نور مصطفیٰ کے صدقے، یہ وہ نور ہے کل میدان محشر میں نہ چاند ہے، نہ ستارے ہیں، نہ سورج ہے، کچھ نہیں ہے، بس نور مصطفیٰ ہے، نور مصطفیٰ ہے۔ یہ نور یہاں سے لے جاؤ، وہ پوچھیں گے اے نور والو کچھ نور ہمیں دے دو، تو وہ کہیں گے نہیں نہیں، یہ نور یہاں سے نہیں ملتا، جہاں سے تم آئے ہو، جہاں سے ہم لے آئے ہیں، یہ نور وہیں سے ملتا تھا۔ یہ نور اکٹھا کر لو، یہ نور مصطفیٰ ہے۔ یہ نور جب حضرت آدم علیہ السلام کی، سب سے پہلے یہ نور سیدنا آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا، اس کے بعد یہ نور حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے جانے لگے تو حضرت سیدنا شیس علیہ السلام کو وصیت کی کہ میرے بیٹے کبھی درود پاک نہ چھوڑنا۔ فرمایا کبھی محمد رسول اللہ پر درود پاک نہ چھوڑنا۔ فرمایا ابا جی یہ کون ہے؟ آئے ابھی تو بڑا پیچھے ہے کام۔ فرمایا یہ وہ ہیں جن کے صدقے میری توبہ قبول ہوئی، اور ان کی پھر ہماری بھی بات کی۔ فرمایا میری توبہ تو 40 سال قبول ہوئی، ان کی امت کی فضیلت یہ ہے کہ اگر یہ گناہوں سے زمین و آسمان کو بھی بھر دیں تو ایک مرتبہ اپنے رب سے کہیں کہ یا اللہ معاف کر دے، تو اللہ ان کے سارے معاف کر دے گا۔ وہ جس امت کی یہ فضیلت ہو، اس نبی کی کیا فضیلت ہو۔ یہ نور حضرت شیس علیہ السلام کے ماتھے میں چمکا، پھر یہ نور حضرت نوح علیہ السلام کے ماتھے پہ چمکا، پھر یہ نور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماتھے پہ چمکا، پھر یہ نور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ماتھے پہ چمکا، پھر یہ نور حضرت عبد المطلب کے ماتھے پہ چمکا، پھر یہ نور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے پہ چمکا۔ تاریخی واقعات ہے جب یہ نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری کائنات کے ماں باپ حضرت عبداللہ پہ قربان ہو جائیں، اور ساری کائنات کی مائیں سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ پہ قربان ہو جائیں۔ جب یہ نور چمکا تو عرب کی ایک عزت دار عورت، بہت وقار والی سردار عورت نے آپ کو نکاح کی دعوت دی، تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں، ہم نکاح اپنے بڑوں کے حساب سے ہی کرتے ہیں،
حضرت عبدال مطلب میرے مالک ہیں، جہاں وہ کر دیں گے۔ آئے ہائے آج پیغام ہے امت کے جوانوں کے لیے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اللہ اس پیغام کو میرے اور میرے سارے بیٹوں کے دل میں ڈال دے۔ کیا فرمایا کہ ہم نکاح اپنے جیسے اب یہاں میرے اب دادا ابو جہاں میرے والد حضرت عبد المطلب کریں گے، وہ انکار کر دیا۔ جب حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایات میں آتا ہے اجازت دے بیٹھے تھے۔ اس دن جب اس عورت سے کہا تو اس نے کہا نہیں عبداللہ، میں تو ایک خاندانی شریف عورت ہوں، میں نے تو اس دن خود برملا نکاح کا پیغام دے دیا تھا۔ ہم بھی اپنے بڑوں سے ہی پوچھتے ہیں، میں نے دے دیا تھا تو میں نے ماتھے پہ کچھ چمکتا ہوا دیکھا تھا، جو اب نہیں ہے، جو اب نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، زندہ سبحان اللہ۔ یہ نور جب سیدہ آمینہ مومنہ موحدہ مومنوں کی ماں مومنوں کی ماں کے ماتھے پہ چمکا۔ امہات کون ہے؟ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور حضرت آمینہ کون ہے؟ مومنوں کی ماں کے ماتھے پہ چمکا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتھے پہ چمکا تو آپ فرماتی ہیں میں جب دھوپ میں نکلتی تو ابر مجھ پہ سایہ کرتا۔ یا اللہ اس نور مصطفیٰ کے صدقے ہم پہ بھی سائے کر دے، اپنی برکتوں کے سائے کر دے۔ فرماتی ہیں جب میں باہر نکلتی دھوپ میں تو ابر مجھ پہ سایہ کرتا، جب نور مصطفیٰ ان کی پیشانی پہ چمکا تو آپ فرماتی ہیں جب میں باہر نکلتی اگر کوئی نوکدار پتھر میرے پاؤں کے نیچے آ جاتا تو موم کی طرح ہو جاتا۔ خدا کی قسم موم کی طرح ہو جاتا ہے۔ ابھی صرف نور کی بات ہے، اگلی بار بات کریں گے میلاد کی، ابھی نور کی بات ہے۔ اس نور کو سمجھ گئے تو آپ میلاد کو سمجھ جائیں گے۔ پھر فرماتی ہیں میں جب میں کنویں میں ڈول ڈالتی پانی کے لیے تو پانی بہت نیچے ہوتا، جیسے ہی میں ڈول نیچے کرتی پانی جلدی سے منڈیروں تک آ جاتا۔ حضور کے نور کی برکتیں ہیں کہ جھکنا بھی نہ پڑے حضور پاک کی والدہ کو۔ اللہ پاک اس نور کے صدقے ہمیں نور علی نور کر دے۔ یہ ہمارے درس کی حدیث پاک تھی کہ جمع ہو جائیں ہم کس سے؟ محبت الہی سے۔ کیسے؟ درود پاک سے۔ جب آپ نور والے پہ درود پاک پڑھیں گے تو پھر دیکھیں کیسا کرم ہوتا ہے، پھر کیسا کرم ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شجرہ نسب حدیث پاک کو جمع کر دیا محبت سے، جمع محبت الہی ہمارا موضوع تھا۔ اب شجرہ نسب کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کا قول ہے، اور وہ بھی حضور کے نور پہ ہی قول ہے کہ حضور کے نور نے کس طرح لوگوں کو جوڑ دیا۔ اس شجروں کو یاد کر لیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں، والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، حضور پاک سے ہاشمی سید ہیں۔ تین نسبتیں ہیں۔ پیران پیر کہتے ہیں ان کا زمانہ پا لیتا تو ان کے چمکتے ہوئے ہاتھ پہ بیعت کرتا۔ ہر قادری پہلے اجویری ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی ان کو اپنا پیر مانتے ہیں۔ ہر قادری کیا پہلے اجویری ہے، اور جنیدی بھی ہے۔ سلسلہ جنیدیہ تھا حضور تھا کیوں؟ سلسلہ جنیدیہ ہے حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور غوث پاک کا بھی سلسلہ جنیدیہ ہے۔ یہ حضرت جنید بغدادی ان 2 بڑے شہزادوں کے مرشد ہیں، اور جنیدی ہیں دونوں بڑے شہزادے۔ اللہ ان بڑے شہزادوں کے صدقے ہمیں بہت ساری برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوبصورت قول آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور کی برکت سے بکھری ہوئی انسانیت کو ملا دیا۔ عرب کے لوگ یا ساری کائنات کے لوگ آپ کی آمد سے پہلے، آپ کے نور کی آمد سے پہلے بکھرے ہوئے تھے۔ 569 سال بعد آئے ہیں آقا کریم عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے۔ اتنا وقفہ ہے، یہ اندھیرے گپ گھیر ہو چکے تھے۔ جیسے ہی سرکار کا نور آیا تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور کی برکت سے بکھری ہوئی انسانیت کو ملا دیا، عداوتوں اور کینوں کو محبت میں بدل دیا۔ وہ جو ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے وہ ایسے شیر و شکر ہوئے خدا کی قسم کہ عرب کے لوگوں کی مثالیں ہی نہیں ملتی۔ 8000 بندے 1 لاکھ رومیوں کے آگے کھڑے ہیں۔ 8000 بندے 1 لاکھ رومیوں کے آگے کھڑے ہیں، اور ایسے کر کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ایسے اللہ کی مدد نازل ہو رہی ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایسے آسمان کے دروازے کھلے اور ایسے کر کے سفید
گھڑ سوار نیچے اترے اور پھر رومی کیسے بھاگے ہم دیکھتے ہی رہ گئے. 8,000 لوگ تھے کم و بیش یہ، اور 1,00,000 بندے کے نرگے میں آ گئے. بہادر بہت تھے صحابہ، حضور کے تربیت یافتہ تھے، اور یہ تو دریاؤں سے لڑ جانے والے لوگ تھے. اب جب نرگے میں آ گئے تو فرماتے ہیں کہ ہماری عادت تھی کہ ہم شعر و شاعری سے جنگ کرتے تھے. کہتے ہیں خدا کی قسم سارے شعر ہی بھول گئے، اس دن سب شعر بھول گئے. بس ایک ہی صدا رہ گئی کہ یا اللہ کیا ہوگا، یا اللہ، بس یہ کہنے کی دیر تھی. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہاں سے مدد آئی، کہاں سے؟ فضائے بدر پیدا کر. آج بھی اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کا ایمان پیدا کر لیں تو اللہ کی قسم آج وہی رویہ ہمارے ساتھ اختیار کر لیں. آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے، انداز گلستان پیدا کر سکتی ہے. پہلے ہمیں صحیح ہونا پڑے گا. آج کیا تھا؟ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اندر. آج وہ مسلمان نہیں رہا، ٹائم نہیں رہا ہمارے پاس، دین کو سیکھنے کا ٹائم نہیں رہا. اگر صحابہ کبار دین کے لیے نہ نکلتے تو آج دین چائنا تک نہ پہنچتا، گانزو تک پہنچے. سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو ایوب انصاری ترکی تک غالباً پہنچے، حضرت بلال شام تک پہنچے. صحابہ پھیل گئے، اس طرح پھیل گئے. اور ہم دین کے لیے اگر ایک ماہ میں 1 دن بھی، 2 دن، 3 دن میں نہ دیں، جس کو جہاں سے لگاوٹ ہے، تلاوٹ ملتی ہے، وہ ٹائم دے. اور سید حجویر کے ماننے والے یہاں پر ٹائم دیا کریں. دین ٹائم کے بغیر نہیں سیکھا جا سکتا. 1 دن سے شروع کریں، 24 گھنٹے کا یہاں پر اعتکاف کیا کریں، پھر 2 دن کریں، پھر 3 دن کریں، پھر اللہ آپ کو توفیق دے تو 40 دن بھی بیٹھا کریں. پھر یہاں سے جو فیول جمع کریں روحانیت کا، وہ لوگوں میں جا کے تبلیغ کریں. میں نے اپنی اور ساری امت کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اصلاح کی. ہر بار جو پرانے درس والے لوگ ہیں جو 6 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر سال کوئی نہ کوئی بندہ ساتھ، ہر ہفتے کوئی نہ کوئی بندہ ساتھ لے کے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نبی سے زیادہ کوئی قرب میں نہیں ہوتا. فرمایا یا اللہ تیرا قرب چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی، اے داؤد جو لوگ مجھ سے ناراض ہیں، جو لوگ مجھ سے ہٹے ہوئے ہیں، مجھ سے صلح کرا دے اور قریب کر لوں گا. ایک بھی نمازی بنا دو، ایک بھی فلم ڈرامے گانے باجے سے ٹوٹنے والا بنا دو، ایک ہی جو ایسا بندہ نگاہ نیچے کرنے والا، سچ بولنے والا بنا دو، تو اللہ کی قرب میں اضافے اور برکتیں ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شجرہ نسب، جن واسطوں سے بیعت ہوئے سید حجویری، پہلے سلسلہ نسب پڑھا، اب سلسلہ طریقت. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرہی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت قول، اللہ اکبر، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. ہمارے سید حجویر بھی شیر خدا ہیں. 8 واسطوں سے آپ کا سلسلہ حضرت علی المرتضیٰ سے نسبت میں ملتا ہے. 9 واسطوں میں آپ کا سلسلہ، 8 واسطوں میں نسب سے ملتا ہے، 9 واسطوں میں سلسلے سے ملتا ہے. دایاں ہاتھ بھی علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہے، بایاں ہاتھ بھی علی المرتضیٰ. اور اگر آپ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو تو آپ کا ہاتھ کہاں جائے گا؟ علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ جاتا ہے. ان کا ہاتھ دینے سے کتاب پہ بیعت کا طریقہ لکھا ہوا ہے، کتاب تحفتاً ملتی ہے. آج بھی 2 خوش نصیبوں کو ملے گی. آج بھی جو لے لے اس کو بند نہ کرے، روز 1 صفحہ پڑھ لیا کرے. قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد ہے. سید حجویر کی 65 سالہ زندگی کا نچوڑ ہے. یہ محبت الہی، اصلاح باطن اور محبت الہی کا نسخہ کیمیا ہے. توحید کی لازوال کتاب ہے، لازوال کتاب ہے. آپ کا کال سنیں جو آج کے درس میں بھی شامل ہے. پھر میں تھوڑی سی کتاب کی گفتگو کرتا ہوں، پھر تھوڑا سا درس ہے جمع محبت الہی. ہم نے کس سے جمع ہونا ہے؟ محبت الہی سے. کس سے جمع ہونا ہے؟ حضور پاک کی محبت سے. محبت الہی اطاعت خدا بندی سے حاصل ہوتی ہے، اور محبت رسول درود پاک سے حاصل ہوتی ہے. درود پاک سے حاصل ہوتی ہے. درود پاک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو. یہ بھی کارڈ دیے جائیں گے درود حجویریہ. داتا صاحب کے ہر مرید کے پاس یہ کارڈ ہونا چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں، طب پڑھتا ہے، طبیب بنتا ہے، حکمت پڑھتا ہے، حکیم بنتا ہے، MBA کرتا ہے، تاجر بنتا ہے، PhD کرتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، کشف المحجوب پڑھتا ہے، سالک بنتا ہے، صوفی بنتا ہے، اللہ کا ولی بنتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، شان مصطفیٰ، عظمت اولیاء. سبحان اللہ.
آپ سارے طالب ہو، کیا ہو؟ طالب ہو۔ طلب سے بندہ کسی ولی کی چوکھٹ پہ پہنچتا ہے، ویسے نہیں۔ طالب سے سالک ہوتا ہے، سالک سے صوفی ہوتا ہے، اور صوفی سے ولی ہو جاتا ہے۔ پہلا جھٹکا کیا لگتا ہے؟ طلب کا۔ یہ کسی طریقے سے بھی لگ سکتا ہے، کوئی بیماری آ گئی، کوئی اولاد فوت ہو گئی، اولاد کی نافرمانی کا کوئی سسٹم آ گیا، میاں بیوی کی کوئی کشیدگی ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ نیوتے ہیں، نیوتے۔ ہم ان کو پریشانیاں سمجھتے ہیں، کیسے ہم سیدھے سے یہ نیوتا آیا اللہ کی طرف سے، دعوت نامہ آیا کہ چل بیلیا کتنے گم ہویا آجا، تن تے کسی اور کا مستے پیدا کیتا سی، تو کہاں لگ گیا؟ اللہ نے قرآن میں ہماری تخلیق کے 2 مقصد بتائے ہیں، ایک عبادت اور دوسری معرفت۔ عبادت شریعت ہے، معرفت طریقت ہے۔ جب تک عبادت اور طریقت اور شریعت یک جانا ہو جائے بندہ کامل ہی نہیں ہو سکتا، بندہ کامل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور 2 نفل پڑھنے ہیں سید حجویر، پہلے 2 نفل توبہ کے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ کو سمجھ جائیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو گواہ بنا کر اپنی توبہ میں کسی کو گواہ نہ بنائیں، کہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اپنے گناہوں کا کس کو گواہ بنائیں؟ اور اسی سے عہد کریں، اپنی گناہوں کا اللہ کو گواہ بنا کر اور آئندہ ایسے گناہ نہ کرنے کا اس سے وعدہ کر لیں، تو آپ کی توبہ ہو گئی، آپ کی توبہ ہو گئی۔ یہ توبہ کر کے 2 نفل پڑھ کے اصالہ ثواب کر دیں، اور سید حجویر کو اپنا مرشد مان لیں، سید حجویر کو اپنا مرشد مان لیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی جوہری رحمۃ اللہ کا کال پڑھتے ہیں، پھر کتاب کی طرف آتے ہیں۔ آپ کا انتہائی خوبصورت کال ہے، آپ فرماتے ہیں محبت کا جز اپنی قوت کے ذریعے، محبت کا جز اپنی قوت کے ذریعے اندر کے تمام اجزاء کو اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جوہر کے محبت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نا انسانوں کے اندر رکھ دی ہیں۔ کس کے اندر؟ طالبوں کے اندر، ہر انسان کے اندر نہیں، جو اس سے محبت کرنا چاہے، اس کی طلب میں ہے، اس کی بساط اور اس کی اوقات اور اس کی حکمت اور اس کی طاقت کے مطابق وہ ٹکڑا اس کے اندر رکھ دیا گیا۔ اب وہ ٹکڑے کو جوش دینا اس نے، پھر جب اس ٹکڑے کا رنگ چڑھ جائے گا تو لوگوں کو رنگ نظر آنے لگ جائے گا۔ یہ درس کی ابتدا ہوگی جو میں تھوڑے سے کال میں لے آیا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں سید حجویر؟ آپ فرماتے ہیں محبت کا جز اپنی قوت کے ذریعے اندر کے تمام اجزاء کو اپنے ہی رنگ میں رنگ دے تو پھر وہ محبوب کا درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ وہ جو اس کو محبت کا ٹکڑا ملا ہے، وہ ٹکڑا اگر اس ٹکڑے کا رنگ اگر پورے وجود پہ چڑھ جائے تو داتا صاحب فرماتے ہیں پھر بندہ اللہ کے محبوب کا درجہ اختیار کر جاتا ہے۔ صوفیہ نے اسی لفظ کو لفظ جمع سے تعبیر کیا، لفظ جمع سے تعبیر کیا۔ یہ آگے آ جائے گا۔ اور جماعت صوفیہ میں کتاب کے بارے میں آ جائیں، جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدۃ السالکین، زبدۃ العارفین، حجۃ الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا فاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں میں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ 2 انگریز مسلمان ہوئے، ایک نیچے لیٹے ہوئے ہیں، فاروق لینارڈ، پتہ ہے عاشقوں کو، جن کے ہاتھ میں پیالی آ گئی، جرمن کی پیالی۔ انہوں نے وہ واقعہ پڑھا ہوا تھا نا کہ تخت بلقیس کیسے آ گیا زمین و زمین۔ انہوں نے کہا مجھے کوئی ایسا بندہ ملا، لبتا ہی نہیں تھا ایسا بندہ۔ وہ گھومتے گھماتے سونے کے دروازے سے اندر آئے تو داتا صاحب پہلے ہی مل گیا، سید پھر پہلے ہی موجود تھے۔ آپ نے فرمایا بیلیا کیا پیے گا؟ ٹھنڈا کے گرم؟ کہا کہ سرکار گرم ہو جائے، ٹھنڈ بڑی ہے۔ تو آپ نے ایسے کہا کہ پیالی جب اس کے ہاتھ میں پیش کی، پیالی کیا وہ تو گری کیا، پیالی کسی اور نے پکڑ لی ہوگی۔ سرکار چلے گئے اپنا کام کر کے۔ وہ مسلمان ہوا تھا کشف المحجوب پڑھ کے، اور آپ کو اپنے سارے مریدوں کا پتا ہے۔ دونوں بھائی تھے، ایک کراچی کا مزار ہے اور ایک کا نیچے مزار ہے، اور یہ دونوں اللہ کے ولی بنے، کامل ولی بنے۔ کشف المحجوب کا انگریزی نسخہ پڑھا اور بس دل میں عشق محبت پیدا ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی محبت جمع ہو گئی دل میں، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچ گئے۔ اور جب وہ پیالی بعد میں ہوش آیا، پوچھا بابا جی کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ تو چلے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ پیالی جرمن کے میرے کچن سے آئی ہے، اور یہ پوری دنیا کی نایاب پیالی ہے، صرف میرے کچن میں ہی ہے۔ مجھے تخت بلقیس کے واقعے کا پتہ لگ گیا۔ میں اکثر کہتا ہوں سلیمان علیہ السلام مقتدی ہیں ہمارے نبی پاک کے، ہمارے نبی امام ہیں، ان کے امتی پلک جھپکتے ہی تخت لا سکتے ہیں، تو یہ حضور پاک کے امتی ہمارے مرشد سید حجویر پلک جھپکتے ہی ہماری تقدیریں بدل سکتے ہیں، تقدیریں بدل سکتے ہیں۔ بس سچا عشق پیدا کر لو، جمع ہو جاؤ، آج کے بعد کسی کی نماز نہ رہے۔
نیکوں کی توبہ کیا کہ نیکی سے غفلت چھوڑ دیں، گناہ گاروں کی توبہ کیا کہ توبہ کر کے اللہ کی راہ میں چل پڑے، اور نیکوں کی توبہ کیا کہ وہ غفلت چھوڑ دیں، اور صوفیہ کی توبہ کیا کہ وہ اپنی نیکیوں کی طرف کبھی نہ دیکھیں۔ داتا صاحب نے 3 درجے توبہ کے بیان کیے ہیں کشف الماجون میں۔ پہلے عاموں کے لیے توبہ کرنا، خاصوں کے لیے کیا، جو کبھی نماز کو تھوڑا آگے تھوڑا پیچھے اچھا والے غفلت سے توبہ کر لیں، اور تیسرے صوفیہ جو اعلیٰ درجے کے ہیں وہ اپنی نیکیوں کی طرف سے توبہ کر لیں، نیکی کو دیکھنے سے توبہ کر لیں، اور یہ درجے ہیں، اللہ کرے ایک ایک کر کے کہ ہم سارے درجے طے کرتے جائیں۔ اور سید وہ پیالی جب بس ساری بات کلیئر ہو گئی اور یہ ایک لمحے میں ہماری تقدیر بدل سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں وہ عشق عطا فرمائے جو فاروق ڈینوٹ کو دیا تھا۔ غم مصطفیٰ تیرا شکریہ، ہمیں جینا مرنا سکھا دیا، صلو علیہ وآلہ۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری کتاب میں سید حجویر نے موتی پرو دی ہیں، لیکن 10 مکاتبہ فکر کا جو ذکر کیا، بڑے صوفیہ کی گرہ کشائی کی ہے، جو ان میں اختلاف تھے نا بڑے صوفیہ میں، سکر و سہو کے، اور سکر و سہو کے بعد جمع و تفرقہ کے، اور اس کے بعد غیبت و حضوری کے، فنا و بقا کے، یہ جو اختلاف تھے صوفیہ میں، ان کی گرہ کشائی کی آپ نے، اور صوفیہ کے بارے میں ہمیں بتایا کہ صوفیہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا، بات ان کی ایک ہی تھی، وہ کرنے کا ایک طریقہ ایسا تھا کہ عام کو لگتا تھا کہ جیسے وہ بات الجھی ہوئی کر رہے ہیں، لیکن وہ بات اگر کوئی سمجھانے والا ہو تو حضرت واصف علی واصف نے اس کو ایسے سمجھایا کہ ایک صوفی کہہ رہا ہے کہ گلاس آدھا خالی ہے، اور دوسرا صوفی کہہ رہا ہے گلاس آدھا بھرا ہوا ہے، اور دونوں ہی صحیح کہہ رہے ہیں نا، آدھا خالی بھی ہے آدھا بھرا ہوا بھی ہے، اور بات سچ ہے، ایک طریقہ ہے بات کرنے کا، یہ کائنات کا حسن ہے، اس حسن کو سمجھنا ہی سب سے بڑی کمال۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا آخری مکتبہ فکر ہے، ہمارا 300 نمبر درس ان مکاتبہ فکر کی صرف گفتگو ہوگا۔ 10 مکاتبہ فکر میں ہم نے کیا گفتگو کی، اس کا ایک درس اور رہ جائے گا، یہ 12 درس اس کے مکمل ہو جائیں گے، اور مجموعی طور پہ ہمارے 300 درس کم و بیش مکمل ہو جائیں گے۔ آج ہمارا درس نمبر 298 ہے، جس کا موضوع جمع محبت الہی ہے۔ اس مکتبہ کے جو بانی تھے شیخ ابو عبداللہ مہدی سیاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، داتا صاحب نے ان کے بارے میں بتایا کہ وہ گفتگو ہی ساری جمع اور تفرقہ جمع اور تفرقہ لیس ہو جانا۔ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، جانتے ہیں آج کی گفتگو کیا ہے، میں آپ کو موضوع بتاتا چلوں۔ موضوع ہمارا آج کا ہے جمع محبت الہی۔ داتا صاحب ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو لفظ جمع ہے نا، یہ اس طرح ہے کہ ساری قوت کو آج کے درس کے اندر کیا ہے، میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں تو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ آپ کیا ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو جمع ہے نا، جمع یہ یوں ہے کہ ساری قوت کو جمع کر کے پھر اس قوت کو ایک جگہ پر استعمال کرنا۔ مثال دی آپ نے، ساری قوت جمع کر لی، کس نے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ کس طرف؟ یوسف علیہ السلام کی طرف۔ اب ساری سوچ کا محو مرکز ہر وقت یوسف علیہ السلام ہی ہوتے تھے، لیکن یاد رکھے نبی غیر اللہ نہیں ہوتے۔ یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے، اور نبی کبھی کسی غیر اللہ کے لیے اتنے پریشان نہیں ہو سکتے۔ انبیاء اور اولیاء عین اللہ ہیں، جو ان کو غیر کہتا ہے، واصف علی واصف فرماتے ہیں وہ اللہ سے ہی غیر ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس قدر محو رہنا، یہ کوئی غیر اللہ میں محو رہنا نہیں ہے، یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ اسی طرح جو اولیاء اور انبیاء میں محو رہتے ہیں وہ اللہ میں محو رہتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، امام مالک نے اس کو لیا، آپ فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا جس نے میرے ولی کا ذکر کیا میرا ذکر ہو گیا، جس نے میرا ذکر کیا میرے ولی کا ذکر ہو گیا۔ انبیاء اور اولیاء کو اللہ پاک نے اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، جمع کیا ہوا ہے۔ تو داتا صاحب نے ان کی مثال دی ہے، میں ذرا تھوڑا سا
اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیا انہوں نے، یہ کلیئر نہیں کیا، صرف انہوں نے جمع کو کلیئر کیا. پھر آپ نے مجنو کی مثال دی ہے. مجنو بہت پرانا قصہ ہے. داتا صاحب نے جب ان کا حوالہ کیا تو اس کا مطلب یہ قصہ پاک اور عرب کا ایک مشہور قصہ تھا. تو داتا صاحب نے فرمایا کہ مجنو نے ساری توجہ کو جمع کر کے لیلا پر لگا دیا تھا. اسے ساری کائنات ہی لیلا نظر آتی تھی، ساری کائنات لیلا، اسے لیلا کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا. پھر تیسری مثال داتا صاحب نے یہ دی کہ ایک بزرگ کعبہ میں تشریف لے گئے اور 1 سال تک کعبہ کے آگے بیٹھے رہے اور ساری توجہ جمع کر کے کعبہ پر لگا دی اور 1 سال تک نہ کچھ کھایا، نہ پیا، نہ رفع حاجت کی، نہ سوئے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح توجہ کو جمع کر لیا جائے فنا ہو جاتا ہے اس چیز کے اندر. یہ مثالیں دیتے ہوئے پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اپنی محبت کے ٹکڑے رکھ دیے ہیں، ان کو ہم نے طاقت کے ساتھ جمع کر کے اپنے وجود کو رنگ کرنا ہے. یہ چھوٹی سی ساری باتیں ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے انتہائی قریب ہو جائیں اور درود پاک کریں. جمع محبت الہی اور درس نمبر 298 سمجھنا شروع کر دیں. سید حجویر فرماتے ہیں جمع کوئی خاص مقام یا کوئی خاص حال نہیں ہے. جمع سے مراد اپنے حقیقی مطلوب کی طلب میں ہمت کو جمع کرنا ہے. جمع کی گفتگو پیچھے چلتی جا رہی ہے تو آپ نے اپنا نظریہ پیش کیا. آپ نے فرمایا جمع نہ تو کوئی خاص حال ہے اور نہ ہی کوئی خاص مقام ہے. یہ کسی صوفیہ کو حال میں مل جاتا ہے، کسی کو مقام میں. احوال ہوتے ہیں جب سالک سفر طے کر رہا ہے تو وہ احوال میں ہے، حالت میں ہے، حالت بدلتی رہتی ہے. لیکن جب وہ مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو مقام نہیں بدلتا، مقام میں کیفیت ایک طرح کی ہو جاتی ہے. سید حجویر یہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ جمع کوئی خاص مقام یا کوئی خاص حال نہیں ہے. جمع سے مراد اپنے حقیقی مطلوب کی طلب کی ہمت کو جمع کرنا ہے کہ ساری ہمت کو جمع کر کے اب اس طرف لگا دیا جائے تو بندہ بامراد ہو جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں بعض لوگوں نے اسے مقام میں شامل کیا ہے یعنی مقام میں پا لیا، اور بعض نے اسے احوال میں شامل کیا ہے یعنی احوال میں پا لیا. دونوں صورتوں میں آپ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں جمع کے مقام پر فائز شخص کا اصل مقصد اپنی مراد کی نفی کرنا ہو. اپنی جو ذاتی اس کی مرادیں ہیں نا، اللہ کے سوا ہر چیز کو نفی کرے گا اس کی، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے مراد ہے کہ اس جگہ پہ جا کے جمع ہو جائے گا. اگر وہ اپنی خواہشات پہ ہی ہے تو پھر نہیں. دونوں صورتوں میں احوال میں جمع ہو جائے یا مقام میں جمع ہو جائے، اس کو اپنی نفی کرنی پڑے گی، اپنی ذات کی نفی کرنی پڑے گی. اپنے سالک کو سمجھا رہے ہیں جمع کے مقام پر فائز شخص کا اصل مقصد اپنی مراد کی نفی ہوتا ہے. لِأَنَّ التَّفْرِقَةَ فَصْلٌ وَالْجَمْعُ وَصْلٌ، کیونکہ تفرقہ جدائی ہے اور جمع ملاپ. تفرقہ لیس کر دینا، جدائی، اور جمع ملاپ. اب سید حجویر مثالیں دینے لگی ہیں جو میں نے آپ کو دی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزوں میں درست ثابت ہوتا ہے، یہ تمام چیزوں میں درست ثابت ہوتا ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام تر توجہ کا محور حضرت یوسف علیہ السلام تھے. انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ کسی چیز کا کوئی خیال باقی نہیں رہتا. یہ آپ نے مثال دی ہے کہ جمع کا محور مرکز کون بن گئے؟ یوسف علیہ السلام. پھر دوسری مثال آپ نے دی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح مجنو کی تمام تر توجہ کا مرکز لیلا تھی. اسے لیلا کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، اسے تمام جہاں لیلا محسوس ہوتا تھا. اس طرح کی مثالیں بے شمار مثالیں دے کے داتا صاحب ہمیں سمجھا رہے ہیں. پہلی مثال کیا دی ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی. دوسری مثال داتا صاحب نے ہمیں دی ہے مجنو کہ اس کی ساری توجہ لیلا کے ساتھ جمع ہو گئی تھی، اسے سارا جہان ہی لیلا لگتا تھا. یہ ہماری تربیت کر رہے ہیں کہ اے سالک، تیری توجہ جب تک مالک کے ساتھ ایسی نہیں ہوگی کہ تجھے مالک کے سوا کچھ نظر نہ آئے، تب تک تو مقام جمع پہ نہیں جا سکتا.
ہمیں مقام جمع پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں سید حجویر، اور یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کرے کہ ہمیں اس میں سے اللہ تعالیٰ کچھ حصہ عطا فرمائے. پھر آپ فرماتے ہیں ایک درویش کی کیفیت. آپ فرماتے ہیں ایک بزرگ بیان کرتے ہیں ایک درویش ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آئے اور 1 سال تک بیت اللہ شریف کے مشاہدے میں گم رہے. 1 سال تک بیت اللہ کے مشاہدے میں گم رہے. اس سارے عرصے میں اس دوران نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا نہ کوئی آرام کیا نہ طہارت کی. اللہ تعالیٰ نے جس گھر کی نسبت اپنی طرف کیا ساری کی ساری قوت اس گھر میں لگا دی. ان کا کھانا پینا وہ مشاہدہ بن گیا. سید حجویر فرماتے ہیں اس کے فرماتے ہیں کہ گھر کی اللہ تعالیٰ نے جس گھر کی نسبت اپنی طرف کی ہے اس کی زیارت اور اس کے مشاہدے کی طرف اپنی تمام تر توجہ کو مرکوز کیا، اور یہی مشاہدہ ان کی غذا اور مشروب بن گیا، ان کا کھانا پینا بن گیا. 1 سال تک ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، اس قدر محو اور گم ہو گئے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ کسی نے حضرت بایزید بستامی کے گھر جا کے دستک دی. پوچھا بایزید اندر ہے؟ کہا نہیں، اندر رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں. ہائے ہائے. یہاں کوئی انجان اور نادان یہ نہ سمجھے کہ بایزید نے اپنے آپ کو رب کہا. بایزید رحمت اللہ نے اپنی ذات کی نفی کر دی، کہا اندر ہے ہی کوئی نہیں سوائے رب کے. داتا صاحب فرماتے ہیں کیا بات ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں ان تمام آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بایزید اپنے حجرے میں قیام پذیر تھے. کسی شخص نے انہیں باہر سے بلایا اور دریافت کیا کہ آپ کا بایزید حجرے کے اندر موجود ہیں. تو بایزید نے اندر سے جواب کیا حجرے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں. اس طرح جمع ہو چکے تھے. اس طرح صاحب ہمیں اس طرح جمع ہونے کی تلقین کر رہے ہیں کہ اس طرح گم ہو جاؤ جیسے وہ گم ہو. کون؟ وہ بزرگ جو کعبے کی زیارت کے لیے آئے. میں نے ترتیب ذرا آگے پیچھے کر دی ہے. تو کیا فرمایا کہ 1 سال تک کعبے پر اپنا تمام تر توجہ کعبے پر انہوں نے مرکوز رکھی اور کعبے کو دیکھتے رہے، کعبے میں گم رہے. اس دوران نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ رفع حاجت کی نہ سوئے. ان کا کھانا پینا نہ سونا سب وہ زیارت بن گئی. سب اس طرح جمع ہوئے کہ کوئی ہوش نہ رہی، کوئی ہوش نہ رہی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب داتا صاحب آخری گرہ لگا رہے ہیں جو ہمارے لیے ہے. مثال دینے کے بعد پھر مریدین کی طرف آتے ہیں. ہماری تربیت جو کر رہے ہیں ہمیں سالک اور صوفی کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد دعا مانگتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ان تمام امور کی حقیقت یہ ہے. درود پاک پڑھیں. بڑی اہم بات تھی، میں نے کہا ذرا اٹھ کے سمجھاؤ. سید حجویر سلطان الطریقت مخدوم امم قطب عالم اہل دیوان فرماتے ہیں کہ ان تمام امور کی ساری باتوں کی حقیقت یہ ہے. آپ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے جوہر کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. جوہر جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک خاص خزانہ ہے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. یہ ایسے نہیں آپ لوگ کھڑے، کوئی شاید اندر ہے نا جو جانے نہیں دے رہی، کسی کی کھچ بھی ہے پھر بھی کھڑے ہو. یہ وہ جوہر ہے جو آپ کو ملا ہوا ہے جو ہلنے نہیں دے رہا. کہ داتا صاحب کی ایک اور سن لیں، ایک اور بات سن لیں. یہ وہ جوہر ہے جو رنگ لے آیا ہوا ہے. اللہ کرے ہم سب کا یہ جوہر رنگ لے آئے. آپ فرماتے ہیں ان تمام امور کی حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے جوہر کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور اپنے ہر ایک دوست کو محبت میں اس کی گرفتاری کی کیفیت کے حساب سے ایک جز یعنی ٹکڑا عطا فرما دیا. اس کی گرفتاری کے حساب سے، ہماری اوقات کے حساب سے ایک ٹکڑا اپنے ظرف کے حساب سے، خوبصورت لفظ بولا، ظرف کے حساب سے ایک ٹکڑا عطا فرما دیا. کیا فرمایا؟ اور اپنے ہر ایک دوست کو محبت میں اس کی گرفتاری کی کیفیت کے حساب سے ایک محسوس جز یعنی ٹکڑے سے وابستہ کر دیا ہے. وہ ٹکڑا اس کے اندر اللہ نے رکھ دیا اپنے دوستوں کے. ہر ایک کو یہ کہاں تحفے ملتے ہیں. یہ محبت الہی، عشق مصطفیٰ اور عشق اولیاء یہ سب کا خاصہ نہیں ہے، سب کا خاصہ نہیں ہے. میرے اولیاء میری کبا کے نیچے ہیں، یا ان کو میں جانتا ہوں یا میرے ولی جانتے ہیں. میرے ولی جانتے ہیں. یہ عام سودے نہیں ہیں. عاموں کے بارے میں، عاموں سے شریعت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور خاصوں سے طریقت کے بارے میں. آپ خاص لوگ ہو، طریقت کے رموز و اشارات کو جانو. سید حجویر فرماتے ہیں شریعت طریقت کے مزاج پڑے
خوبصورت ہیں, بڑے اکھڑ ہیں, یہ ہر ایک کو نہیں اپناتی. یاد رکھ, اگر طریقت کا دامن تیرے ہاتھ سے نکل بھی جائے تو شریعت کا دامن تیرے ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے. شریعت کا دامن نہیں تیرے ہاتھ سے نکلنا چاہیے. طریقت کے مزاج بڑے ہیں, طریقت سونے نہیں دیتی. اے اتھرا عشق نہیں سون دیندا, ساری رات جگائی رکھدا ہے. یہ ہے طریقت. ہائے ہائے, پھر کبھی بیڈ پہ ٹول لگا کے بیٹھتا ہے, کبھی چارپائی پہ, کبھی وضو کر کے نیچے, کہتا مجھے پتہ نہیں کون ہے جو سونے نہیں دیتا. اے اتھرا عشق نہیں سون دیندا, ساری رات جگائی رکھتا ہے. یہ طریقت ہے. طریقت والے رات کو سوتے نہیں ہیں, اٹھتے ہیں, تھوڑا سا تو اٹھتے ہیں, تھوڑا سا تو اٹھتے ہیں. رب العالمین فرماتے ہیں تیری رات کو آنکھ کھلے تو مجھے یاد نہ کرے, تو نے میرا حق ضائع کیا. تیرے دل میں جو خواہش تھی میں پوری نہ کروں, میں نے تیرا حق ضائع کیا. یاد رکھ, میں کسی کا حق ضائع نہیں کرتا. جب اٹھ جاؤ تو کچھ کہا کرو, کوئی آئی لو یو کہہ دیا کرو, کچھ کہہ دیا کرو. اس سے بڑا پیار کرتے ہیں, تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. اسے یہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں, بس پتہ نہیں کیوں اچھی لگتی ہیں, ہمیں بھی لگتی ہیں. ہم اس کے نائب جو ہیں, ہمیں کوئی کہتا نا کتنے سونے لگتے پہ ہو, تو سارے رنگ لال ہو جاتے ہیں. ہو جاتے ہیں لال, تو اس نے وہ چیز ہمیں ڈالی ہوئی ہے, ہمارے رنگ لال ہو جاتے ہیں, تو وہ اسے اچھا لگتا ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اس کا ترجمہ یاد کر لو. حضرت علی فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. باتیں آپ کو آنی چاہیے. سبحانک اللہم, پاک ہے تو اللہ. ہائے کیا پاکی ہے. وتبارک اسمک, برکت والا ہے تیرا نام. وتعالی جدک, بلند ہے تیری شان. ولا الہ غیرک, کوئی نہیں تیرے سوا عبادت. یہ باتیں آپ کو آنی چاہیے. آپ بات کر رہے ہیں, جب آپ کہتے ہیں نا سبحانک اللہم, پاک ہے تو اللہ, تو آگے سے ہر بات کا جواب دے رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں تو بھی کوئی کام نہیں ہے, میں نے تیرے اندر بھی بڑے جوہر رکھے ہیں, میں نے تیرے اندر بھی. اسی جوہر کی تو داتا صاحب بات فرما رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک ٹکڑا خاص وابستہ کر دیا اس جز کو. اور آپ فرماتے ہیں یہ بڑی ایک خاص بات ہے جس داتا صاحب کی اپنی ذاتی باتیں ہیں, ذاتی تجربات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے دوسرے صوفیہ جو ان سے پہلے گزرے ہیں, امام کشیری ہیں, عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے تصوف کی کتابیں لکھی ہیں. انہوں نے مواد کو جمع کر کے چھاپ دیا. سید حجویر کی زندگی کا نچوڑ ہے 65 سالہ. آپ نے ساتھ ساتھ واقعات کے اپنی زندگی کا نچوڑ بھی دیا. بات کو اور زیادہ خوبصورت کر کے کتاب کی حیثیت کر دی. کشف المحجوب کی صاحب کی حیثیت ہے, واقعات کا مجموعہ نہیں ہے, ایک کتاب ہے مکمل. آگے پیچھے ساری باتیں کر کے اپنا تبصرہ کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح محبت پیدا کرتا ہے, وہ جوہر کیسے رکھے ہیں, اب ان جوہروں کو کیسے رنگ دینا ہے ہم نے. اب دادا صاحب ہمیں ان جوہروں کو رنگ دینے کا طریقہ بتا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں انسانیت کا جوش, ہر انسان میں جوش ہے. وہ جوش سے ہی تہجد نہیں اٹھ سکتا نا, جوش سے اٹھتا کہ نہیں میں اٹھوں. آپ فرماتے ہیں انسانیت کا جوش, فطرت کا لباس, مزاج کا پردہ, روح کا حجاب, ان سب کے ذریعے اسے ڈھانپ دیا گیا. کس کو ڈھانپ دیا گیا ہے؟ اس جوہر کو, اس ٹکڑا جو اندر رکھا ہے نا اللہ نے. انسانیت کا جوش, اور کیا فرمایا, انسانیت کا جوش, فطرت کا لباس, مزاج کا پردہ, روح کا حجاب, ان سب کے ذریعے اسے ڈھانپ دیا گیا. اس جوہر کو ڈھانپ دیا گیا ہے. اب اس جوہر کو رنگ دینا ہے, اس جوہر کو جوش دینا ہے. جب آپ اس جوہر کو جوش دیں گے تو رنگ کس پہ چڑھے گا؟ ان چیزوں پہ. جب ان چیزوں پہ رنگ چڑھے گا تو آپ رنگ والے ہو جاؤ گے. لوگ کہیں گے دادا صاحب والا, لوگ کہیں گے غوث پاک والا, جنید بغدادی والا, الیاس قادری رحمۃ اللہ علیہ والا. لوگ اس طرح پھر آپ کو یاد کریں گے جب رنگ دیا جائے گا. سید حجویر فرماتے ہیں انسانیت کا جوش, فطرت کا لباس, مزاج کا پردہ, روح کا حجاب, ان سب کے ذریعے اسے ڈھانپ دیا گیا. کس چیز کو ڈھانپ دیا گیا؟ جو جوہر دیا گیا تھا. جوہر کے ٹکڑے کیے تھے داتا صاحب فرما رہے ہیں, پھر انسان کی بساط طاقت کے مطابق وہ ٹکڑا اس کے اندر رکھ دیا تھا. اب اس ٹکڑے کو ان چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا. ساری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب اس ٹکڑے کو ان چیزوں کے ذریعے ڈھانپ دیا گیا, ان سب کے ذریعے اسے ڈھانپ دیا گیا تاکہ محبت کا جز, وہ ٹکڑا اپنی قوت کے ذریعے انسان کے اندر تمام اجزاء کو اپنے ہی رنگ میں رنگ دے, تو پھر وہ بندہ محبوب کا درجہ اختیار کر جاتا ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ اس بات کو بڑے غور سے سمجھنا. پھر وہ ٹکڑا جو جز تھا وہ رنگنا شروع کرتا ہے. کن چیزوں کو؟ ان چیزوں کو, ان چیزوں کو رنگنا شروع کرتا ہے. کیا فرمایا؟ تاکہ محبت کا وہ جز جو اللہ نے رکھا ہے اپنی قوت کے ذریعے انسان کے اندر تمام اجزاء کو اپنے ہی رنگ میں رنگ دے, تو پھر وہ بندہ محبوب کا درجہ اختیار کر لیتا ہے. اللہ کرے وہ جو ٹکڑا رکھا گیا وہ ہمیں رنگ دے, اور ہم اللہ کے محبوب کا, ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں, وہ درجہ اختیار کر لیں, اور اس کی تمام تر حرکات وہ ایسی ظاہر, اور کیا فرمایا داتا صاحب نے, اور اس کی تمام تر حرکات اسی
اسی چیز کو ظاہر کرتی ہیں، اس کی تمام تر حرکات پھر اسی چیز کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس کا چلنا پھرنا اوڑنا بچھونا کس کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے؟ رب کے ساتھ۔ رب اس کی سماعت بن جاتا ہے، رب اس کی نظر بن جاتا ہے، رب اس کی پکڑ بن جاتا ہے، رب اس کی چال بن جاتا ہے۔ جب وہ جو رب نے رکھا ہے اس کو وہ رنگ کر لیتا ہے، ان چیزوں کو، روح کو رنگ کر لیتا ہے، لباس کو، ہر چیز کو رنگ کر لیتا ہے۔ جو داتا صاحب فرماتے ہیں اس کی تمام تر حرکات اسی چیز کو ظاہر کرتی ہیں، پھر اس کا چلنا پھرنا ظاہر کرتا ہے، اس ٹکڑے نے اس کو رنگ دیا، ظاہر کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے ارباب حقیقت اور اہل زبان نے اس کیفیت کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا۔ دادا صاحب نے ساری بات کر کے آخری گرا کیا لگائی ہے؟ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے ارباب حقیقت اور اہل زبان نے اس کیفیت کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا کہ یہ والا بندہ اب رب کے ساتھ، رب کے معاملات، رب کے مشاہدے میں جمع ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ آج کے بعد ساری طاقت جو ہمارے اندر ہے اس کو جمع کر کے اپنے اس ٹکڑے کو رنگنا ہے ہم نے، پھر اس کا رنگ جو ہے صبغت اللہ، پھر اس کا رنگ ہمارے وجود پہ ظاہر ہو، ہمارے سر پہ سنت کے مطابق ٹوپی سج جائے، داڑھی مبارک سج جائے، ہماری نمازیں پکی ہو جائیں، ہمیں چہرہ مصطفیٰ پیارا لگنے لگ جائے، باغ مصطفیٰ سے ہمیں محبت ہو جائے۔ بہت سارے لوگ چھوٹا چھوٹا کر کے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ پر یہ بڑا مشکل سا ہو جاتا ہے۔ 100 شہیدوں کا ثواب ہے، کسی بات سے ہی ملے گا، بڑی سنت ہے، اس میں اللہ پاک ہمیں استقامت دے۔ میرے وہ بھائی جو اس کو رکھ لیتے ہیں اللہ ان کو استقامت دے، تو رب رکھ کے اس طرح کر دے تو اس سے ناراض نہ ہوں، دعا کریں کہ وہ دوبارہ اللہ اس کو توفیق۔ اور کیا جمع سید اجبیر فرماتے ہیں اپنی ساری حاصل کلام اس درس کا یہ ہے کہ اے میرے مریدین اپنی ساری قوت کو جمع کر کے اللہ کی بندگی پر لگا دے، کیونکہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی، شرمندگی والی زندگی سے معافی مانگ لو۔ آؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور یاد رکھیں ولی کی چوکھٹ سے کبھی توبہ رائگاں نہیں جاتی، ولی گواہ ہو جاتا ہے کہ یا اللہ تو آگے ہی بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اب ایسے کرنی جو ولیوں کے سردار ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرمائے گا جب جنت میں قدم رکھنے لگیں گے، اویس تو نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی ہے، اس کے عوض آج میں تجھے یہ اختیار دیتا ہوں، یہ جو میری خلقت کھڑی ہے ان کے لیے ہاتھ اٹھا دے، تیرے ہاتھ کی برکت سے، تیری ماں کی خدمت کی برکت سے میں نہیں دیکھوں گا ان میں کون کون کیسا ہے، میں سب کو بخش دوں گا۔ اے اللہ اتنا رحیم اتنا کریم، تجھے تیری کریمی کا واسطہ ہم سب کے سارے گناہ معاف کر دے، کھڑے کھڑے سب کا جس دن سے پیدا ہوئے عالم ارواح کو بھی ساتھ ملا لو، جس دن تک دنیا میں رہو گے اللہ سے کھڑے کھڑے عہد کر لو کہ وعدہ کرتا ہوں تجھے گواہ بنا کر اپنے سارے گناہوں کی معافی تجھ سے مانگتا ہوں، تجھے ہی گواہ بناتا ہوں، تجھ سے ہی معافی مانگتا ہوں۔ واصف الباز صاحب نے گر دیا، اور پھر آئندہ سچا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا تیری توفیق سے۔ تو یہ بات توبہ کہلاتی ہے۔ اسی طرح جس طرح کے جملے بن پڑتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو، اور پھر ہم مل کے سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہم تیری ذات کو، تیری ذات والا کو، تیری ذات کریم کو، اتنی کریم، تیرے محمد بھی کریم، تو بھی کریم، حق تعالیٰ بھی کریم، محمد بھی کریم، دو کریموں کے درمیان ہماری سنوائی ہے۔ تجھے اپنی کریمی اور محبوب کریم کی کریمی کا واسطہ اے اللہ تعالیٰ ہم تجھے گواہ بنا کر اپنے سارے گناہ آئندہ کی اور سابقہ کی توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ تجھے اپنے پیارے حبیب لبیب کے اس پیارے مہینے نور والے کا واسطہ تو ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما۔ یاد رکھیں آپ کے نامہ اعمال اس طرح ہو گئے ہیں جیسے سفید رنگ کے کاغذ ہیں، جس نے صدق کے دل سے توبہ کی اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا اس کے نامہ اعمال اس طرح ہیں جیسے ابھی اس نے جنم لیا۔ سفید رنگ کے نامہ اعمال آپ کو مبارک ہوں، یاد رکھنا ان کو کالے نہ ہونے دینا، خدا نہ خواستہ اگر گناہ ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر لینا۔ اللہ پاک نے فرمایا مجھے وہ گناہگار بڑا پسند ہے، پوچھا یا اللہ کون سا، فرمایا تو جلدی سے توبہ کر لیتا، خدا نہ خواستہ کوئی نماز قضا ضائع ہو جائے جلدی سے قضا کر لینا، صبح آنکھ نہ کھلے جب آنکھ کھلے اٹھ کے پڑھ لینا، بھول جاؤ تو جب مرضی پڑھ لو۔ اللہ کے نبی کی حدیث پاک ہے صبح جب اٹھا نماز پڑھے تو اس کی ادا ہے،
بھول گیا تو پڑھے تو اس کی ادا ہے۔ اللہ کے نبی نے بڑی رحمتیں فرمائی ہیں ہم پہ، یاد رکھنا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں، سابقہ نمازیں ادا کرتے رہنا ایک ایک کر کے، جتنی ہوگی باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا۔ حضور پاک کے میلاد کے مہینے میں یہ توبہ کی ہے، اگر اس توبہ کو مضبوط رکھو گے، اللہ کی قسم آپ نے میلاد منا لیا، حضور پاک آپ سے خوش ہو گئے، آپ نے میلاد منا لیا، توبہ ٹوٹنے نہ دینا، ٹوٹے تو پھر جلدی سے کر لینا، یہ نہ کہنا کہ میں اس سے بار بار ٹوٹ جاتی ہے میں نے نہیں کرنی۔ واصف الباس صاحب فرماتے ہیں تجھے اگر گناہ سے شرم نہیں ہے تو توبہ سے شرم کیوں کرتا ہے؟ توبہ سے یا تو گناہ سے شرم کر لے، اور اگر گناہ سے شرم نہیں آتی تو پھر توبہ سے شرم نہ کر، بار بار توبہ کر، بار بار توبہ کر، بار بار توبہ کر۔ اللہ فرماتا ہے جب بندہ مجھ سے بار بار توبہ کرتا ہے میری رحمت اس کے گناہوں کے آڑے آ جاتی ہے، پھر ایک دن وہ گناہ کرنا بھی چاہتا تو نہیں کر سکتا، نہیں اللہ نہیں کرنے دیتا۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ سے توبہ کرو، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر۔ یاد رکھیں حق باقی رہ جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جن کا قرض دینا ہے، جن کو تھپڑ مارا، گالی دیا، ذلیل کیا، دروازے پہ چلے جاؤ، جب ملے ان سے معافی مانگ لو کہ مجھے معاف کر دے۔ سید حجویر کے گیا تھا، بات کا پتہ لگا، حضور پاک نے فرمایا جلدی جلدی معاف کر دیا کرو، کل قیامت کو تم بھی جلدی جلدی معاف کر دیے جاؤ گے۔ پھر حضور نے فرمایا جو کسی کے دروازے پہ معافی مانگنے آئے وہ کٹھور ہو جائے، سخت دل ہو جائے، معافی نہ دے تو کل بروز قیامت حوض کوثر پہ میرے پاس نہ آئے۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ مجھے اپنا چہرہ بھی نہ دکھائے، مجھے اپنا منہ بھی نہ دکھائے۔ یاد رکھو جو معافی مانگنے آئے جلدی سے معاف کر دیا کرو، معافی دل میں پھول اگا دیتی ہے۔ سارے حضرت انس سے کہا میرے بیٹے اپنے دل کو کینے اور بغض سے پاک کر لے اور قیامت تک پاک رکھنا، ساری کائنات کا سب سے بہترین اور سب سے بڑا عمل ہے یہ۔ کینا کیا؟ بغض کیا؟ کسی کی نفرت رکھنا، کینا کیا؟ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا۔ اللہ جب تک یہ دو چیزیں نہیں نکلیں گی ہمارا دل تراش نہیں بن سکتا، اس میں سے بغض بھی نکال دے، کینا بھی نکال دے، بس حضور پاک کی محبت ڈال دے، حضور پاک کی محبت جمع کر دے، اللہ حضور کی محبت جمع کر دے، جتنا ہو گیا باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا۔ درود تاج کو یاد کر لیں، ہر جمعے پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب تاج والمراج والبراق والعلم دافی البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور بالبیت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صادر الاولى نور الهدى کافی الورى مصباح الهدى، جبریل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سافرہ وسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المنذرین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین، راحت العاشقین مراد المشتاقین، شمس العارفین سراج السالکین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عبداللہ نور من نور اللہ، یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کاشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا صبح و شام جو مجھ پہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت اس میں میری شفاعت واجب ہے۔ ابھی درود پاک کے کارڈ تقسیم ہوں گے درود حجویریہ کے، اپنی عادت بنا لو۔ پھر فرمایا 100 مرتبہ پڑھے گا دنیا میں 30 حاجتیں پوری کرے گا اللہ، 70 آخرت میں، 1000 مرتبہ پڑھے گا جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا حضور پاک کے کندھے سے چھو جائے گا۔ اب سب 1000 کی نیت کر لو، نیت کا ثواب لے لو، اللہ توفیق دے گا، اللہ کی قسم اللہ توفیق دے گا۔ 10 ہزار مرتبہ پڑھنے والے بھی ہیں، اللہ آپ کو 1000 کی دے، پھر 5000، پھر 10000، کروڑ ہو جائے گی تو زیارت مصطفیٰ بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، کروڑ ہو جائے گا، لکھتے رہو بس عشق مصطفیٰ میں لکھتے رہو۔ ایک بندے نے 2 کروڑ پڑھ لیا، پوچھا یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا جب علامہ اقبال کہیں گے میں نے کروڑ پڑھا میں پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا، میں نے 2 کروڑ پڑھا، ان کے صدقے میرا بھی قبول کر لے، ان کے صدقے اس کروڑ کے صدقے میرا بھی قبول کر لے۔ پھر اللہ کے حبیب نے ساری امت کو پیکج دیا، آج میلاد منا لو، آج نور کا مہینہ ہے۔ حضور نے فرمایا جو نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا، نماز ظہر پڑھے گا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، نماز عصر پڑھے گا قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا، نماز مغرب پڑھے گا پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا، نماز عشاء پڑھے گا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ کھڑے کھڑے نماز کی نیت کر لو، آج کے بعد کسی کی کوئی نماز نہ رہے، کبھی رہ جائے تو قضا کر لینا، خدا نہ خواستہ رہ جائے تو قضا کر، ضائع نہ کرنا، رات کو 5 پوری کر کے سونا تو سمجھنا آپ نے میلاد بنا لیا۔ سید حجویر آپ سے خوش، حضور پاک آپ سے خوش،
اللہ پاک آپ سے خوش. اے اللہ پاک درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے. یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے. یا اللہ درود تاج کے صدقے درود حجویریہ کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے. قرض کے بوجھ اتار دے اللہ, قرض کے بوجھ اتار دے اللہ, قرض کے بوجھ اتار دے. تنگ دستیوں کا دور ہے, اولاد کی نافرمانیوں کے بوجھ اتار دے, میاں بیوی کی ناچاکیوں کے بوجھ اتار دے, بہن بھائیوں کے جھگڑوں کے بوجھ اتار دے, امت کے ساتھ جو اختلاف ہے اس کے بوجھ اتار دے, امت کو یک کر دے, یک کر دے. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تابخ کے کاج غر, ایک ہی سب کا نبی, منفرد ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ہے. اقبال کی قبر کو اللہ جنت کی کیاریوں کی بھی کیاری بنا. منفرد ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی, دین بھی ایک, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, کعبہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. اللہ ہمیں ایک کر دے کہ ہم مسلمان کشمیری مسلمانوں کی مدد کر سکیں. اللہ ہمیں ایک کر دے چچینیوں کی مدد کر سکے, بوسینیا کی, عالم اسلام کے سارے مسلمانوں کی. اللہ خیر فرما, ربیع النور کے مہینے کے صدقے خیر فرما, ہمارے گھروں کی خیر فرما. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کی خیر فرما, ہمارے والدین کی خیر فرما, ہمارے عزیز و اقارب کی خیر فرما, ہمارے رشتہ داروں کی خیر فرما, ہمارے صوبوں کی خیر فرما, ہمارے ملک کی خیر فرما, ہمارے دیہاتوں کی خیر فرما, شہریوں کی خیر فرما, بیٹیوں بیٹوں کی خیر فرما. جو بیٹیاں یہ بیٹے نکاح کے لیے بیٹھے ہیں اللہ سیدہ کائنات کے نکاح کے صدقے ان کے نکاح کے نیک اسباب پیدا فرما. جو نوکریوں کے لیے بیٹھے ہیں مولا کائنات کے صدقے ان کو نوکریاں عطا فرما. جن کے رزق میں کمی ہے اللہ رزق کو بڑھا دے, تھوڑے میں برکت عطا فرما دے. جو جس حالت میں جس پریشانی کے لیے آیا تجھے سیدہ کائنات کے شوہر کا واسطہ ہے, سیدہ کائنات کے نانا ابو کا واسطہ ہے, ان کے میلاد کی برکت سے باہر نکلنے سے پہلے سعید تھا. اللہ پاک اگر شقی تھا تو سعید کر دے, شقی تھا تو سعید کر دے, شقی تھا تو سعید کر دے, برکت والا کر دے, رحمت والا کر دے. تھوڑی سی عزت ہماری بھی تیری بندگی کے ساتھ, تھوڑی سی عزت ہماری بھی تیری بندگی کے ساتھ, تھوڑی سی عزت ہماری بھی تیری بندگی کے ساتھ. لخمسۃ اطفی بہا حر الوبا فاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برکو علیہما کنی خاتمہ, اگر دعوت رد کنی برقبول, منون دست دامان آل رسول, منون دست دامان آل رسول. کریمہ 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 بخشائے برحالمہ کہ ہستہ مسیر کمند ہوا, ندار ہے مغیرس تو فریاد رس, تو ہی آسی آرا, تو ہی آسی آرا, تو ہی آسی آرا. خطا بخشو بس میلاد مصطفیٰ کے اس نور والے مہینے کے صدقے ہم سب کے گھروں میں دلوں میں نور پیدا فرما دے, جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے, دلوں کو نور ایمان سے بھر دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ ازواجہ ذریات اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مصطفیٰ جان رحمت اللہ علیہ السلام.